وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ ہم اور آپ اس کے محبوبوں کی یاد میں جس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے شریک ہیں. قابل مبارکباد ہیں گرامی مرتبت محب مکرم حضرت حافظ و قاری جمال احمد صدیقی علیمی صاحب اور ان کے جملہ رفقائے کار، جن کی جد و جہد اور کوشش سے یہ نورانی منظر اور خوشگوار ماحول ہمیں اور آپ کو میسر آیا. رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے طفیل ہم سب کی اس بزم پاک کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے. مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے شاندار نعتیں سنی، منقبت کے اشعار سنے، گھن گرج خطبہ سے ایمان و یقین کو اجالا بخشنے والی تقریریں سنی. اسی نورانی ماحول میں نورانی عقیدے کی حامل ایک محترم شخصیت پیر طریقت کی شکل میں ہمارے درمیان نمودار ہوئی، اور اس وقت ہم اور آپ ان کے نورانی چہرے کی زیارت سے اپنے آپ کو شادکام کر رہے ہیں. اسٹیج پر جلیل القدر علماء، ائمہ کرام کا ایک نورانی قافلہ ہے، ان کی برکتیں بھی آپ لے رہے ہیں. میرے بعد ابھی آپ محترم المقام گرامی مرتبت حضرت بابرکت سید عبدالقدیر صاحب قبلہ کا بیان سماعت کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان ہوں. عزیز گرامی مولانا ظفر صاحب نے، حضرت مفتی احمد رضا نظامی علیمی صاحب نے شاندار گفتگو اور ایمان اور عقیدے کو پختہ کرنے والی تقریر کو آپ نے سماعت کیا. حضرت محترم قاری جمال احمد صاحب نے جلسے کا عنوان دیا عظمت صحابہ کانفرنس، جشن غوث اعظم، تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس. اس عنوان کے ذریعہ انہوں نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ صحیح معنی میں مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، تو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں. انشاءاللہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے. میں کچھ دیر آپ کے درمیان کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. رفیقان محترم، اس ماحول میں جبکہ ہر طرف لہو لعب کا بازار گرم ہے،
فتنہ اور فساد کا طوفان برپا ہے، بدعقیدگی کی تیز آندھی چل رہی ہے، شمع ایمان کو بجھانے کی ہر طرف سے کوشش جاری ہے۔ ایسے گھٹن کے ماحول میں جسے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہو وہ بڑا خوش نصیب۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ حضرات انہی خوش نصیبوں میں ہیں۔ اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دنیا میں انسان کے لیے بہت ساری چیزیں پیاری ہوتی ہیں۔ انسان کو اولاد سے پیار ہوتا ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، جان سے آدمی کو محبت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے محبوب ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کا بناؤ سنگار ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ مال بھی دنیا کی خوبصورتی ہے اور اولاد بھی دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ قرآن نے کہا۔ کچھ لوگ کسی وجہ سے اپنی اولاد کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرے اوپر بوجھ بنا ہوا۔ اس جملے پر مجھے امیر المومنین فی الحدیث ممتاز الفقہا حضور محدث کبیر دامت ظل العالی کا ایک واقعہ یاد آیا۔ حضور شارح بخاری نائب مفتی اعظم ہند علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان تشریف فرما تھے۔ حضور محدث کبیر بھی جلوہ گر تھے، دونوں کے درمیان بے تکلفانہ انداز میں گفتگو ہو رہی۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان نے حضور محدث کبیر سے فرمایا کہ آپ اپنے صاحبزادے کو فلاں جگہ پڑھانے کے لیے بھیج دیجئے، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ کی گھریلو ذمہ داریوں میں وہ حصہ لیں گے، آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ آدمی آج بھی یہ لفظ بولتا۔ حضور محدث کبیر نے جب یہ جملہ سنا، ارشاد فرمایا شارح بخاری علیہ رحمہ سے، حضرت میری اولاد میرے اوپر کبھی بوجھ نہیں رہی۔ آپ یہ نہ فرمائیں کہ یہ بوجھ ہے اور آپ کا بوجھ ہلکا کریں گے جب یہ کمانے لگیں گے۔ میں اپنی اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہوں، اور اللہ کی نعمت بوجھ نہیں ہوتی ہے، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے صاحب اولاد بنایا ہے۔ افسوس وہ کریں جن کے پاس نہ بیویاں ہیں نہ جن کے پاس اولاد ہے۔ افسوس وہ کریں جن کے پاس دولت ایمان نہیں ہے، جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بھی بنایا، صاحب اولاد بھی بنایا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے، یہ بناؤ ہیں، یہ سنوار ہیں، یہ سنگار ہیں۔ قرآن کریم کا یہ فرمان ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس لیے انسان اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت یہ خدا کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ اپنے من سے آپ نہیں یہ چیز اپنے اندر پیدا کر سکتے۔ یہ وہی محبت ہے کہ اگر رات کے وقت بچہ شور کر دے، رونے لگے، تو باپ بھی اپنی نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، اور ماں بھی اپنا آرام تج دیتی ہے اور بیٹے کے آرام میں لگ جاتی ہے۔ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کو مال سے بھی محبت ہوتی ہے،
اور ہونی بھی چاہیے۔ جان سے بھی محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے محبوب بنائی گئی، مگر سچائی یہ ہے کہ ان میں سے سب محبت میں ایک درجے کے نہیں ہیں۔ اگر کہیں پر اولاد اور مال کے تلنا اور تقابل کی بات آ جائے، ایک طرف اولاد ہو ایک طرف مال ہو، اللہ نہ کرے کہ کسی کی طبیعت ایسی خراب ہو جائے، لیکن ہوتا ہے، بشری تقاضوں کے تحت ایسا ہوتا ہے۔ اگر بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، باپ ڈاکٹر سے کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ پیسے کی فکر مت کیجئے گا، جتنا پیسہ لگ جائے میں نوٹ بچھا دوں گا، لیکن بیٹا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹے کی محبت بھی اور مال کی بھی محبت، لیکن جب بیٹے کی باری آئی تو مال کی محبت کو بیٹے کی محبت پر آدمی نے قربان کر دیا، مال کو بیٹے پر اس نے قربان کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مال کی محبت کم ہے، اولاد کی محبت زیادہ۔ پھر اگر اولاد اور اپنی جان کی بات آ جائے اور دونوں میں تقابل ہو جائے، دونوں کا مقابلہ ہو، تو اس وقت سچی بات یہ ہے کہ آدمی اپنی جان کی حفاظت کی زیادہ فکر کرتا ہے بنسبت اولاد۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ کسی کے سامنے یہ مشکل پیش آئے، مگر تقاضائے فطرت کے تحت ایسا ہوتا، اگر بچے کی ولادت کا مسئلہ ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، ڈاکٹر کہہ دے بچہ اور جچہ دونوں سخت مشکل میں ہیں، دونوں کی حفاظت مشکل ہے، یا تو جچہ صحیح رہے گا یا بچہ صحیح رہے گا، آدمی کیا بولتا ہے؟ آدمی کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر جچہ رہے گا تو دوبارہ بچہ پھر مل جائے گا۔ گویا جان کی حفاظت اس نے زیادہ پیاری سمجھی، اسی لیے اولاد کو اپنی جان کی حفاظت پر قربان کر دیا۔ تو جان کی بھی محبت، اولاد کی بھی محبت، مال کی بھی محبت، مگر جب مال اور اولاد کی بات آئی تو مال کو اولاد پر قربان کیا، اور اولاد اور اپنی جان کی باری آئی تو اپنی جان کی حفاظت کی، اولاد کو قربان کر دیا۔ یہ انسانی فطرت ہے اور ایسا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے، نہ تو یہ مال جسے آپ نے اپنا محبوب بنایا یہ آپ کا ساتھ دے گا ہمیشہ، نہ آپ کی اولاد ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گی، نہ آپ کی اپنی جان ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ یہ تینوں کے تینوں جن کو آپ نے اپنا محبوب بنایا تھا، ایک نہ ایک دن آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے آپ سے جدا ہو جائیں۔ یہ تینوں کے تینوں آپ کے محبوب ایسے ہیں کہ جن کو آپ چاہ کر کے بھی ہمیشہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور ان تینوں کو ایک نہ ایک دن چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، رب کائنات کا ایک پیغام ہے جو میں آپ کے پاس لے کر کے حاضر ہوا۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل وہ خدا کا کیا پیغام ہے وہ مجھے تم سناؤ۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی، اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارق واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے خدا کا یہ پیغام رسول پاک کو سنایا اور رسول پاک نے پوری انسانیت تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ میں نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کا یہ پیغام آپ کو سنایا، مگر آپ اس کا ترجمہ نہیں جان سکے، اس کا مطلب آپ نہیں سمجھ سکے، حالانکہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے محبوب ہیں، اللہ ہمارا محبوب ہے، نبی ہمارے محبوب ہیں۔ کوئی محبوب کی بات کو بھی نہیں سمجھتا ہے، کوئی محبوب کے کلام کو بھی نہیں سمجھنا چاہتا۔ آج سے 30 سال 40 سال پہلے جب صرف خط و کتابت کا سلسلہ چلتا تھا، بامبے میں بیٹا کمانے کے لیے آتا، ماں باپ گھر پہ ہوتے، اور یہاں سے اگر بیٹے نے خط لکھ دیا ہوتا اور ماں باپ اسے نہیں پڑھ پاتے تو کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بوڑھی ماں، وہ بوڑھا باپ وہ خط لے کر کے کسی عالم اور پڑھنے والے کے پاس جاتا اور کہتا کہ میرے بیٹے نے خط لکھا ہے، ذرا پڑھ کر کے بتا دیجئے کہ میرے بیٹے نے مجھے کیا پیغام دیا ہے۔ یہ ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ہوتی تھی کہ اگر خود وہ نہیں سمجھ پاتے تھے تو دوسروں سے اسے پڑھوا کر سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے کہ وہ بیٹا تھا، بیٹے سے محبت تھی، وہ میرا محبوب ہے۔ آدمی اپنے محبوب کی بات کو نہ سمجھے، یہ محبوبیت کے خلاف ہے، محبت کی غیرت کے خلاف ہے۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اگر اس کے کلام کو خود نہیں سمجھ پاتا تو دوسروں سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن خدا کا کلام ہے، حدیث محبوب کی پیاری باتیں ہیں، اسی لیے ہر مومن کو کم از کم اپنے محبوب کی بات یا تو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے یا جو سمجھدار ہیں ان کی بارگاہ میں پہنچ کر کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کا وہ ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت جبریل نے جو فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے، رسول پاک کی بارگاہ میں خدا کا پیغام لے کر کے آئے، اسما شیتا فإنک میت، جس طرح چاہو زندگی گزار لو، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے۔ جیسے چاہو زندگی گزار لو، ایک نہ ایک دن موت کا فرشتہ اپنے چنگل میں اپنی گرفت میں لے گا۔ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر، بڑا سے بڑا میڈیکل آفیسر بھی تمہیں موت کے پنجے سے نہیں بچا سکتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے جسے ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ اسما شیتا فإنک میت، جس طرح سے چاہو زندگی گزارو، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے۔ آج جب علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، آپ کو خدا نے بھیجا ہے، اگر مالک نہ پیدا کرتا تو آپ دنیا میں نہیں آ سکتے تھے۔ مالک نے آپ کو بھیجا ہے، خالق نے آپ کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے، تو آپ دنیا میں اگر آئے ہوئے ہیں، آپ نے اگر آنکھیں کھولی ہیں تو خالق و مالک کے حکم سے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو اپنی مرضی اور اپنے من سے نہیں بلکہ اسی کی مرضی اور اسی کے حکم سے۔ آنا بھی اسی کے حکم سے ہوگا اور جانا بھی اسی کے حکم سے ہوگا۔ نہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہوئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اگر اپنی مرضی سے جانے کی بات ہوتی تو دنیا میں آج بیٹھنے کیا کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی، اس لیے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی جانے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر اپنی مرضی سے جانا ہوتا تو اس دنیا سے کوئی نہیں جاتا، نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور نہ ہی اس دنیا سے اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ بھیجنے والی ایک ذات ہے اور بلانے والے بھی وہی ذات ہے۔ اس نے بھیجا، ہم آئے، وہ ہمیں بلائے گا، ہم چلے جائیں گے۔ گویا ہمارا آنا اور ہمارا جانا اسی کی مرضی سے ہے، اور بیچ میں رہیں گے کتنے دن تک، آنے اور جانے کے بیچ کا یہ مرحلہ کتنے دنوں میں طے ہوگا، اس کے پردے سے نقاب میرے مصطفیٰ نے اٹھایا ہے، اس کے پردے
کہ حقیقت کو، پردے کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کا راز میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ ایک موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین، میری امت کے اکثر لوگوں کی زندگی 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، کم وہ لوگ ہوں گے جو 90 سال اور 100 سال جئیں گے، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ تو گویا اس دنیا کی بہاریں، اس دنیا کی رنگینیاں، اس دنیا کے نظارے رب قدیر نے آپ کو اگر دیکھنے کا موقع دیا ہے تو کل 70 سے 80 سال تک کا موقع ہے۔ اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین، میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی۔ ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اسے بھی دیکھتے ہیں، کم وہ لوگ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، اور جن کی عمریں لمبی ہوتی ہیں ان میں بھی بہت ساری حکمت اور فلسفہ رکھا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر اپنے سے زیادہ عمر والے کسی صاحب ایمان کو دیکھو تو اسے حقیر نہ سمجھو، بلکہ یہ تصور کرو یہ مجھ سے عمر میں زیادہ ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اس کو موقع زیادہ ملا ہوگا تو اس نے رب کی عبادت زیادہ کی ہوگی، اس نے تسبیح زیادہ کی ہوگی۔ میری عمر کم ہے تو میرے دامن میں نیکیاں کم ہوں گی، اس لیے اس کا رتبہ بلند ہے، میں اس سے کم درجے کا ہوں۔ اور اگر اپنے سے کم عمر والے کو دیکھو تو اس کو بھی حقیر مت سمجھو، اس کو بھی شفقت کی نظر سے دیکھو، اور یہ تصور کرو کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس کو کم عمر ملی ہے، اس لیے اس کے دامن پہ گناہوں کا دھبا کم ہوگا، اور میری عمر زیادہ ہے، میں نے گناہ زیادہ کیے ہوں گے، اور جس کے گناہ کم ہیں اس کا درجہ زیادہ ہے، جس کے گناہ زیادہ ہیں اس کا درجہ کم ہے۔ تو بڑے کو دیکھو تو سمجھو کہ میں چھوٹا ہوں، اور چھوٹے کو دیکھو تو کہو کہ وہ مجھ سے بہتر ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا پیارا پیغام ہے جو پوری دنیا میں عام کیے جانے کی ضرورت رکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الفقہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری بات، ہم آئے اس کی مرضی سے اور جائیں گے بھی اس کی مرضی سے۔ یہ 70 سال کی زندگی جس میں انسان، میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب، میں ان اہل ایمان نوجوانوں سے اپنی گفتگو شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، دنیا کی رنگ رلیاں ملی ہوئی ہیں تو اس میں ہم اگر رہ لیں تو کون سی حرج کی بات ہے، زمانہ ترقی کر گیا ہے، بہت عروج مل گیا ہے زمانے کو۔ یہ علماء ہم کو 1400 سال پرانی ہی باتیں بتاتے ہیں۔ آپ ذرا بتائیے، جب سے آنے جانے کا یہ نظام قائم کیا گیا ہے، کیا آنے کے نظام میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ اور جانے کے نظام کا کوئی سسٹم بدلا ہے؟ نہ آنے کا نظام بدلا ہے، نہ جانے کا سسٹم بدلا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کے گھر پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک دایا کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر جھوپڑی میں کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی کسی نہ کسی لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طریقے سے ننگا بے لباس برہنہ حالت میں ایک بادشاہ کے گھر کا شہزادہ پیدا ہوتا ہے، جھوپڑی میں رہنے والا بھی اسی انداز اور اسی کیفیت سے پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کا نظام جو قائم کیا رب قدیر نے، آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکا۔ کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جو کہے کہ میں سونے کے مکان میں پیدا ہوا اور سونے کا لباس پہن کر کے آیا۔ اور اگر آپ کی نظر میں تاریخ میں کوئی ایسا ہو تو ذرا مجھے بھی بتا دیجئے گا تاکہ میں اس کی جا کر کے زیارت کر لوں، وہ کون سا خوش نصیب بندہ ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں آپ کی 70 سالہ زندگی ختم ہو جائے گی، مگر آپ کسی بیٹے کو اس کیفیت کے ساتھ دنیا میں آتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو سونے کے مکان میں آیا ہو اور سونے کا لباس پہن کر کے آیا ہو۔ پوری دنیا کے اندر چاہے کسی امیر کے گھر بچے کی پیدائش ہو یا کسی فقیر کے گھر ہو، آنے کا انداز سب کے یہاں ایک ہے، اور جانے کا انداز بھی سب کے یہاں
ایک ہے، اگر مرد مسلم ہے تو وہ 3 کپڑے میں جائے گا، اور عورت مسلمان ہے تو 5 کپڑے میں جائے گی۔ آج تک میں نے کسی شیخ الحدیث اور کسی مفتی، کسی وزیر اعظم کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ یہ مفتی صاحب تھے، ان کو 10 کپڑے کفن میں دیے جائیں، یہ علامہ صاحب تھے، ان کو 6 کپڑے دیے جائیں، یہ فقیر تھا، اس کو 3 ہی کپڑے دیا جائے، یہ گاؤں کا اچکا تھا، اس کو 2 ہی کپڑے دیے جائیں۔ آنے اور جانے کا یہ نظام جب سے قائم ہے، آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکی۔ آپ مجھے بتائیے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ آپ کہتے ہیں دنیا میں بڑی ترقی ہو گئی ہے، مگر نہ آنے کا نظام بدلا ہے نہ جانے کا نظام بدلے گا۔ یہ خدائی قانون ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے میں آخری بات مختصر لفظوں میں آپ کے درمیان رکھنا چاہوں گا کہ اگر آنے کا نظام نہیں بدلا ہے اور جانے کا نظام بھی نہیں بدلا ہے تو زندگی گزارنے کا نظام بھی نہیں بدل سکتا ہے۔ نظام وہی ہے جو رب قادر نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہو ہماری جوانی ہماری مرضی، ہمارا حسن ہماری مرضی، ہماری طاقت ہماری مرضی، ہماری جوانی ہماری مرضی۔ آؤ امام غزالی کی بارگاہ میں چلو، سیدنا امام غزالی کی کتاب پڑھو۔ فرماتے ہیں اے اپنے حسن پر گھمنڈ کرنے والے، اگر تجھے 1 مہینہ مسلسل بخار آ جائے تو تیرا شیدائی، تیرا عاشق جو ہمیشہ تجھ پر اپنی جان چھڑکتا تھا وہ بھی تجھے دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ 1 مہینہ اگر تجھے مسلسل بخار آ جائے تو تیرے حسن کا بھی جنازہ نکل جائے گا، اس پر بھی بخار طاری ہو جائے گا۔ ایسی ناپائیدار چیز پر اگر تو گھمنڈ کرے تو تجھے اچھا نہیں لگتا ہے، تیرے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دولت والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے دولت پر گھمنڈ کرنے والے، یہ تو بتا جس زمین پر آج تو نے اپنا خوبصورت مکان بنایا ہے، کیا یہ بتا سکتا ہے کہ 500 سال پہلے اس زمین پر کس کا مکان تھا؟ 500 سال اور پہلے اس زمین کا مالک کون تھا؟ 500 سال اور پہلے اس زمین پر کون بادشاہ حاکم تھا؟ کیا تو بتا سکتا ہے کہ اس کا مالک کون تھا؟ نہیں بتا سکتا۔ تو یاد رکھ، آج اگر تو اس پر قابض ہے، کون قبضہ کرے گا کل آ کر کے یہ تو نہیں جانتا ہے۔ اس لیے اس ناپائیدار دولت پر اگر تو گھمنڈ کرتا ہے تو یہ شان آدمیت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ گھمنڈ مت کر کہ رب نے تجھے علم دیا ہے، گھمنڈ مت کر کہ رب نے تجھے حسن دیا ہے، گھمنڈ مت کر کہ رب نے تجھے دولت دی ہے۔ جو رب ان نعمتوں کو دیتا ہے وہ اگر چاہے تو پل میں ساری نعمتوں کو چھین لے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے دیا ہے رب قدیر نے، اسی لیے ہم اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر اپنی بندگی کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسما شیتا فإنک میت، جیسے چاہو زندگی گزارو، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے۔ اور اگر کسی کو نہ جانا ہو تو وہ اپنا اندراج قاری جمال صاحب کے ہاں کرا دے، تاکہ دوسرے سفر میں آ کر کے میں اسے بھی دیکھ لوں کہ ان کا رجسٹریشن ہو گیا ہے نہ جانے والوں میں۔ اب یہ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، یہ جائیں گے نہیں، یہ یہی رہیں گے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی انسان پاگل پن کا یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اسما شئت فإنک میت، جس طرح سے چاہو زندگی گزارو، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے۔ اور موت کا بھی کیا حال ہے اس موضوع پہ نہیں گفتگو کرنا چاہتا، مگر ایک موت کا اتفاق سے ابھی تصور مجھے ہوا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ملک الموت، موت کا فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کی ابراہیم رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا مجھے موت آئے گی؟ میری روح قبض کرو گے؟ حضرت ملک الموت نے کہا جی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کیوں؟ کہا رب کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ملک الموت سے آپ نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت، جا رب کی بارگاہ میں عرض کر
میری یہ بات رب کی بارگاہ میں رکھ دے کہ کیا کوئی اپنے دوست کو مارنا چاہتا ہے؟ کوئی اپنے دوست کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے؟ اے ملک الموت، رب کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کر دے کہ ابراہیم نے یہ پوچھا ہے، کیا کوئی اپنے خلیل کو مارنا چاہتا ہے؟ حضرت ملک الموت رب کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی مولا تیرے خلیل نے یہ بھیجا ہے پیغام کہ جاؤ پوچھاؤ رب سے، کیا کوئی خلیل کو اور اپنے دوست کو مارنا چاہتا ہے؟ رب نے محبت بھرا پیغام بھیجا، ملک الموت جا کر کے ابراہیم سے کہہ دو تو کیا کوئی اپنے دوست کے پاس آنا نہیں چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا جا کر کے ابراہیم سے کہہ دو کیا کوئی اپنے دوست کے پاس آنا نہیں چاہتا ہے؟ گویا خدا کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو موت کے پل سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ اے ابراہیم، اگر تو میرا خلیل ہے تو کیا تو میری بارگاہ میں نہیں آنا چاہے گا؟ اور اگر تجھے آنا ہے تو ملک الموت نے جو طریقہ بتایا ہے، جو کہہ رہے ہیں، اس پر عمل کرو، میرا دیدار تجھے نصیب ہو جائے گا۔ اسما شیتا فإنک میت، جس طرح سے چاہو زندگی گزارو، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، اور جسے چاہو اپنا محبوب بناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا دل ہے کسی پر آ سکتا ہے، اس پر تو کسی کو پابندی نہیں ہے۔ اسما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارق۔ حضرت جبریل نے خدا کا پیغام پہنچایا، احبب من شئت، جس کو چاہو اپنا محبوب بناؤ، فإنک مفارق، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ جسے چاہو اپنا محبوب بناؤ، ایک نہ ایک دن اسے داغ مفارقت دینا ہے۔ بیٹے کو اگر آپ نے اپنے دل میں بسایا، آپ نے اس سے محبت کی، بیوی سے محبت کی، آل اولاد سے محبت کی، دوستوں سے محبت کی، زمین جائیداد سے محبت کی، آپ نے جس سے بھی محبت کی، بتائیے اس دنیا میں کون ایسا ہے کہ جس نے موت کے بعد اپنے دوست کے ساتھ جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہو؟ وہ ماں جس کی ممتا، جس کی شفقت، جس کی محبت آج ضرب المثل کے طور پر دنیا کے اندر بیان کی جاتی ہے، ماں سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی دنیا میں اس وقت آپ کو عورت نہیں ملے گی، باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا کوئی باپ نہیں ملے گا۔ یہ سچ ہے۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی پیارا ہوتا ہے، پیر اور مرید کا رشتہ بھی بہت انوکھا ہوتا ہے، بھائی اور بہن کا رشتہ بھی بڑا اٹوٹ رشتہ ہے، لیکن ہم اور آپ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ اگر سگے دو بھائی اور ان میں سے ایک نے ترقی شروع کر دی تو دوسرا بھائی سوچتا ہے کہاں سے اس کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے یہ کما رہا ہے۔ جلن اور حسد کا جرثومہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ اور اگر مرید پیر سے آگے بڑھنے لگا تو پھر پیر بھی سوچنے لگتا ہے میرا مرید اور مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر شاگرد پڑھ رہا ہے تو استاد بھی چلنے لگتا ہے کہ آخر یہ میرا شاگرد، میں نے اس کو پڑھایا اور آج اس منزل پر یہ پہنچ رہا ہے۔ اچھا میں بتاتا ہوں، ایسی ٹانگ ماروں گا کہ تیرا دماغ صحیح ہو جائے گا۔ تو استاد اور شاگرد کا پیارا رشتہ، پیر اور مرید کا بہترین رشتہ، ماں اور بیٹے کا شفقتوں بھرا رشتہ، بھائی اور بہن کا پیارا رشتہ، لیکن شاگرد کو استاد نے دیکھا دل میں جلن، پیر نے مرید کو دیکھا دل میں کسک، بھائی نے بھائی کو دیکھا کچھ نہ کچھ جرثومہ پیدا ہوا۔ لیکن باپ کا جگر ایسا ہوتا ہے، ماں کی شفقت ایسی ہوتی ہے کہ بیٹا جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے باپ کا سینہ اتنا ہی چوڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ماں کی محبت ایسی ہے کہ اگر بیٹا اس سے لڑ جھگڑ کر گھر سے باہر نکلتا ہے اور باہر ماں سے جھگڑا کر کے جاتا ہے، وہ ماں جو ابھی جلال میں رہتی ہے، جو ہی وہ بچہ گھر سے نکلتا ہے، ماں اپنے آنچل کو ہاتھ میں لے کر رب کی بارگاہ میں اس کی حفاظت کی دعا کرتی ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے اور وہ باپ کی شفقت ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جو کسی کو دیکھ کر کے اور پھر کھلے دل سے اس کی حقیقت کا اعتراف کرتا نظر آئے۔ ماں باپ وہ پیارے ہیں، لیکن میں نے آج تک
تاریخ میں نہیں پڑھا. حالانکہ خدا کا شکر ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میری اپنی لائبریری میں خود ہزاروں کتابیں، بہت ساری کتابیں تحفے میں ہند و بیرون ہند سے میری لائبریری میں، جو میری نجی لائبریری ہے اس میں آتی ہیں. اور میرا اپنا مزاج ہے، کوئی بھی کتاب آتی ہے تو میں اس کو پہلے پڑھتا ہوں ایک نظر، پھر لائبریری کی زینت بناتا ہوں. میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا، آپ پڑھیں، آپ گوگل اور یوٹیوب کے اسکالر بننے کی کوشش نہ کریں، آپ کتاب پڑھیں. میں ان علماء سے تو نہیں عرض کر سکتا، مگر ان کے تلامذہ اگر یہاں ہوں تو ان سے گزارش کروں گا، آپ کتابیں پڑھیے. علم کا ذخیرہ آپ کو کتابوں میں چھپا ہوا ملے گا. بالخصوص سیدنا مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی کتابیں، جو علم کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. اگر آپ اس میں غوطہ لگانا چاہیں تو 1000 قسم کے موتی آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. آج پوری دنیا میں امام احمد رضا کے علم پر جو ریسرچ جاری ہے، اس کا نتیجہ ہے، دنیا کہہ رہی ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، یہ سمت آ گئے ہو سکے میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں نے ہزار کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور ابھی بھی کرتا ہوں. رات میں 12 بجے تک آج بھی میں اپنا وقت پڑھنے لکھنے میں صرف کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مگر تاریخ میں میں نے آج تک کہیں یہ واقعہ نہیں پڑھا کہ اگر کسی کا بیٹا انتقال کر گیا ہو اور اسے قبر میں دفنانے کے لیے لے جا رہے ہوں تو ماں کہتی ہو کہ مجھے بھی کفنا دفنا کر کے لے چلو، بیٹے کے ساتھ مجھے کر دو، میں بھی اسی قبر میں جا کر کے سوؤں گی. آج تک کوئی ماں نہ ملی، نہ کوئی باپ ایسا ملا. باپ کی محبت، ماں کی ممتا اپنی جگہ پر، دوست کا پیار، بھائی کا لاڈ، بہن کی ادائیں سب اپنی جگہ پر، مگر کوئی مرنے کے بعد قبر میں جانے کے لیے آج تک تیار ہونے والا مجھے تاریخ میں نہیں ملا. حبیب من شئتا، جس سے چاہو محبت کرو، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے. یہ خدا کا پیغام حضرت جبریل نے میرے آقا تک پہنچایا اور آقا کریم نے پوری انسانیت کو یہ پیغام عطا کر دیا کہ جس سے چاہو محبت کرو، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر کے جانا ہے. جب اولاد نہیں جا سکتی ہے تو مال کیا جائے گا، اولاد نہیں جا سکتی ہے تو دوست کیا جائے گا، اولاد نہیں جا سکتی ہے تو احباب کیا جائیں گے، اولاد نہیں جا سکتی ہے تو بیوی کیا جائے گی. سارے محبوب یہیں پر چھوڑ کر کے ہی آپ کو جانا ہے. نہ آنے کا طریقہ بدل رہا ہے اور نہ جانے کا طریقہ بدل رہا ہے. اے نوجوان، کہتا ہے ہماری مرضی، ہم جیسے چاہے رہیں. مولانا صاحب ہم کو ٹوکتے کیوں ہیں؟ مولانا صاحب ہماری نصیحت کیوں کرتے ہیں؟ مولانا ہم کو یہ کیوں بتاتے ہیں؟ سنو، علماء کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ اگر آپ آئے ہیں خدا کی مرضی سے، چاہے خدا کی مرضی سے، تو یہ بیچ کی زندگی بھی خدا کی مرضی کے مطابق گزاریں، تاکہ دنیا سے جانے کے بعد رب کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا نہ کیے جائیں. یا اگر آپ کو دین کی باتیں بتاتے ہیں تو اس لیے تاکہ میدان محشر میں آپ ذلت کا سامنا نہ کریں. احبب من شئتا، جسے چاہو اپنا محبوب بناؤ، دل جس کو چاہو دے دو، مگر ایک دن اسے چھوڑ کر جانا. اور تیسرا پیغام، وَعَمَلْ مَا شِئْتَ، جو چاہو کرو، جو چاہو کرو. قد تبین الرشد من الغی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ہدایت اور گمراہی، حق اور باطل، نور اور ظلمت، سیاہی اور سفیدی، پھول اور کانٹے، خوشبو اور بدبو، سب واضح کر دیا گیا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو جو چاہے پھولوں کے راستے پر چلے اور جو چاہے کانٹوں کے راستے پر چلے. مگر یاد رکھنا، پھولوں کے راستے پر چلو گے تو دماغ معطر ہو جائے گا، پھولوں کے راستے پر چلو گے تو پیر بھی خوشبودار ہو جائے گا، دماغ بھی خوشبودار ہو جائے گا، اور پیر میں آبلے اور چھالے بھی نہیں پڑیں گے. اور اگر کانٹوں کے راستے پر چلیں گے تو پیر بھی لہو لہان ہو جائے گا، دماغ بھی خراب ہو جائے گا، اور منزل مقصود تک آپ آسانی سے نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارق وعمل ما شئت. جو چاہو کرو،
جو چاہو کرو، ایک نہ ایک دن اس کا بدلہ ضرور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا۔ جو چاہو کرو، ایک نہ ایک دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ 3 پیغام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعہ رسول پاک کو پہنچایا، اور پھر پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ مگر یہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ ان تینوں پیغام میں جو دوسرا پیغام جس میں فرمایا گیا جس سے چاہو محبت کرو، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر کے جانا ہے، مگر اس کائنات میں ایک محبوب ایسا ہے، صرف ایک محبوب ایسا ہے کہ جب سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہی محبوب انسان کے کام آئے گا۔ جب سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیں گے وہی محبوب قبر میں اجالا بن کر کے آئے گا۔ اس محبوب کو مدینے کا محبوب کہتے ہیں، اس مدینے کو خدا کا محبوب کہتے ہیں، اس محبوب کو کائنات کا محبوب کہتے ہیں۔ جب سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیں گے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آپ جسے چاہیے اپنا محبوب بنائیے، لیکن یاد رکھنا یہ سارے محبوب یہیں رہ جائیں گے، کوئی محبوب قبر میں نہیں جائے گا۔ قبر میں اگر کوئی محبوب جائے گا تو وہ مدینے کا محبوب جائے گا۔ قبر میں اگر کوئی محبوب آپ کے کام آئے گا تو وہ مدینے کا محبوب کام آئے گا۔ اسی لیے زندگی بھر امام احمد رضا نے ہمیں یہی درس دیا ہے اور ہمیں بتایا ہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہمیشہ یہی پیغام دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مگر میری اس گفتگو کا آپ یہ مطلب مت سمجھیے گا کہ پیسہ نکال کر کے روڈ پر پھینک دیجئے، اسے اب نہیں محبوب بنانا ہے۔ اولاد سے رخ موڑ لیجئے، اب اسے محبوب نہیں بنانا ہے۔ بیوی سے رخ موڑ لیجئے، ماں باپ کی خدمت چھوڑ دیجئے، کہ حضرت والا نے رات تقریر میں کہہ دیا ہے ان محبوبوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسا مت کیجئے گا ورنہ پھر گرفت میں آ جائیے گا۔ اس لیے کہ اگر اولاد خدا نے آپ کو دی ہے تو یہ بھی خدا کی طرف سے انعام ہے۔ خدا نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے تو یہ بھی انعام ہے۔ صاحب دولت بنایا یہ بھی انعام ہے۔ صاحب اقتدار بنایا یہ بھی انعام ہے۔ صاحب حسن و جمال بنایا یہ بھی انعام ہے۔ یہ سارے محبوب آپ رکھیے، مگر تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے۔ ایک ہے استعمال کرنے کی چیز اور ایک ہے دل سے محبت کرنے کی چیز، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ اگر یہاں سے اپنے گھر یو پی جائیں، ابھی مت جائیے گا، کوہرا بہت پڑ رہا، ہم لوگ یو پی سے کل چھٹی لے کر کے آ رہے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ٹھنڈک بہت ہے، پڑھائی اس وقت ہوگی تو بچے پریشان ہو جائیں گے، جائیے 10 روز کی چھٹی ہے، گرمی والے علاقے میں چلے جائیے، لوگوں کو اپنا پیغام پہنچا دیجئے۔ خدا کا شکر ہے آپ کے درمیان اس وقت حاضر ہو گئے ہیں، ابھی مت جائیے گا، لیکن جب جانے کا موقع ہوگا، آپ اگر جائیں گے، آپ نے اے سی کا اگر ٹکٹ کٹا لیا، آپ جا کر کے بیٹھیں گے گاڑی میں، تھوڑی دیر کے بعد اٹینڈر آئے گا، وہ آپ کو بلینکٹ دے گا، آپ کو بیڈ شیٹ دے گا، آپ کو تکیہ دے گا وغیرہ وغیرہ، آپ اس کو بچھا لیں گے، اور جو ہی گوڈا بستی قریب ہوگا کہے گا سر یہ چادر ذرا دیجئے، یہ ذرا بلینکٹ دیجئے، ذرا یہ تکیہ دیجئے، یہ ذرا بیڈ شیٹ بھی دے دیجئے۔ کیا آپ کبھی اس سے لڑتے ہیں؟ کبھی آپ اس سے جھگڑتے ہیں؟ کبھی اس سے آپ بیٹھ کر کے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ چادر ملی ہے استعمال کرنے کے لیے، آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں تکیہ دیا گیا ہے استعمال کرنے کے لیے، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیں کمبل دیا گیا ہے استعمال کرنے کے لیے۔ جو چیز استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہے اس سے دل نہیں لگایا جاتا، اس سے صرف استعمال کیا جاتا ہے۔ رب قدیر نے اگر دنیا کی دولت آپ کو دی ہے تو یہ مت سمجھیے کہ یہ بیکار ہے، اس کو پھینک دیا جائے، نہیں، اس نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو آپ کو لباس کی ضرورت ہے،
آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو آپ کو چلنے کے لیے سواری کی ضرورت ہے. اگر آپ دنیا میں آئے ہیں تو آپ کو کھانے کے لیے غذا کی ضرورت ہے. اگر آپ دنیا میں آئے ہیں تو آپ کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے. یہ سب خدا نے آپ کے استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے. محبت کرنے کے لیے اس نے محمد رسول اللہ کی ذات عطا فرمائی ہے. اس لیے دنیا میں رہیے مگر سچی محبت اس سے کیجئے جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت اگر آپ نے درود شریف پڑھیں، تھوڑی دیر ایسے بیٹھ جائیے، چاہے جہاں جگہ مل جائے، تھوڑی دیر، بس 2-4 منٹ. اب بس بہت تیزی سے میں آخری اسٹیج پر جا رہا ہوں. عظمت صحابہ کانفرنس. ہم میں سے کون ہے جس نے حضرت جبریل علیہ السلام کو خدا کے پاس سے وہی لا کر نبی کے دربار میں پیش کرتے ہوئے کس نے دیکھا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس نے دیکھا؟ ہم میں کون ہے جس نے وہ کنڈیشن دیکھی کہ جب حضرت جبریل وحی الہی لے کر آ رہے تھے، میرے مصطفیٰ جان رحمت پر جو کنڈیشن، جو کیفیت طاری تھی، ہم میں سے اس کیفیت کو کس نے دیکھا؟ کون ہے ہم میں جس نے حضرت جبریل کو خدا کا پیغام لاتے ہوئے دیکھا؟ ہم میں کون ہے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے وہ کون ہے کہ جس نے صرف محمد عربی کی ذات کے لیے اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنی دولت کے کہانے کو کھول کر کے سب کچھ قربان کر دیا اور یہ کہا ہو کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا؟ ہم میں سے کون ہے آئے میدان میں؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بدعقیدہ ہو گیا اور اپنا سگا رشتہ دار ہے، اپنا سگا بھائی ہے، اور اگر بدعقیدہ ہو گیا، اور قاری جمال صاحب نے اور حضرت چشتی صاحب دامت ظلہ العالی اور ان علماء نے کہا وہ تمہارا بدعقیدہ رشتہ دار ہے، نبی کا گستاخ ہے، اسے دعوت مت دینا. کہتے ہیں حضرت کیا بتائیں، ہے تو فلاں عقیدے کا، ہے تو ایسا، لیکن کیا بتائیں وہ ہمارے ماموں کا سگے ماموں کا لڑکا ہے، وہ تو ہمارا چچا ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ وہ ہمارا سگا بھائی ہے. حضرت وہ تو میرا داماد ہے، کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کون ہے ہم میں کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ایسی ہو؟ مگر خدا کی قسم حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ ان کی بہن جن کا نام ام حبیبہ ہے پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں، رسول پاک کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت سفیان کی شہزادی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری بیوی ہیں، ساری کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں، امیر معاویہ کی سگی بہن ہیں، ام حبیبہ نام ہے، مکے سے مدینے آ گئی ہیں، رسول پاک کے ساتھ مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہو کر کے اپنے فیض و برکات سے مستفیض فرما رہی ہیں. آپ کے والد ابو سفیان ابھی میرے مصطفیٰ کے دشمن تھے، رسول پاک کے مخالف تھے، اور آئے کسی کام سے مکہ سے چل کر مدینہ طیبہ، اور سوچا کہ میری بیٹی ہے، ذرا اس بیٹی سے ملاقات کر لوں، ام حبیبہ کے پاس چلا جاؤں، ذرا ان سے خیریت معلوم کر لوں. حضرت ام حبیبہ جو حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں. ابو سفیان ابھی ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، حضرت ام حبیبہ کے دولت قدے پر جا رہے، حجرے ام حبیبہ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ساری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے، ام المومنین، انہوں نے دیکھا کہ میرے باپ آ رہے ہیں، جلدی سے بستر جو بچھا ہوا تھا اسے سمیٹ کر کے کنارے رکھ دیا، اور اس کے بعد جب ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے کہا ابا جان بیٹھ جائیے. بیٹھے مگر ابو سفیان سے نہ رہا گیا اور فوراً انہوں نے پوچھ لیا بیٹی میں تو تیرا باپ ہوں، مکے سے چل کر کے آیا ہوں، عرب کا دستور تو یہ ہے کہ اگر بستر سمیٹ کر کے رکھا ہوا ہو اور کوئی عام مہمان آ جائے تو اس کے لیے بستر کو بچھا دیا جاتا ہے. عرب کا دستور تو مہمان نوازی کا ہے، آخر تو نے اس بستر کو دیکھ کر کے مجھے سمیٹ کر کے کنارے کیوں رکھ دیا؟ اس کا جواب دو. بیٹی کا جواب سنیے. آج جو لوگ اس طریقے کا تبرع کرتے ہیں سیدنا امیر معاویہ، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں
چاہے وہ کسی خانقاہ کا ہو، چاہے وہ کسی درسگاہ کا ہو، چاہے وہ کسی عبادت گاہ کا ہو، چاہے وہ کسی ملک کا ہو، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں مصطفیٰ کا ارشاد سب سے پیارا ہے۔ رسول پاک نے کیا فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ 1 کلو کا ہے کیا؟ آپ میں سے تو بہت سارے لوگ مکہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارت کر کے آ گئے ہوں گے۔ 1 کلو کا وہ پہاڑ ہے کیا؟ 25 کلو کا ہے؟ 1 کنٹل کا ہے؟ 10 کنٹل کا ہے؟ بہت پہاڑ جس پر میرے مصطفیٰ ایک بار جلوہ گر ہوئے تھے تو وہ پہاڑ ہلنے لگا تھا، ہلنے لگا تھا۔ اور حضرت سید صاحب سے پوچھئے، چشتی صاحب سے پوچھئے، اور کئی بار آپ کے قاری جمال صدیقی صاحب ہو کر کے آ چکے، ان سے پوچھ لیجئے کہ کئی کلو مربع میل میں وہ پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ پر میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے، ہلنے لگا۔ لوگ کہتے ہیں ہلنے لگا، اور میں کہتا ہوں جلوہ گری مصطفیٰ سے وہ جھومنے لگا کہ آج میرے گھر مصطفیٰ جان رحمت جلوہ گر ہوئے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ وہ پہاڑ جھومنے لگا، میرے آقا نے اپنا قدم مارا اور فرمایا احد اسبت، اے پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہر جا، اس لیے کہ اس وقت تم پر ایک نبی جلوہ گر ہے، ایک صدیق جلوہ گر ہے، تم پر 2 شہید جلوہ گر ہیں۔ فوراً وہ پہاڑ اپنی جگہ پر رک گیا۔ اسی لیے امام احمد رضا نے کہا میرے آقا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ تھوڑا سا پہاڑ ہے، 20-25 کنٹل کا، 1-2 ٹرک کا، 25-50 ٹرک کا۔ پورے ہندوستان میں جتنے ٹرک چل رہے ہیں، اب آج چل رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں بتا سکتا، لیکن جتنے ٹرک چل رہے ہیں ان سارے ٹرکوں میں اگر احد پہاڑ کا پتھر بھر دیا جائے، یہ تو جتنے ٹرک ہیں سب تنگ ہو جائیں گے، اتنا بڑا وہ پہاڑ۔ مگر میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا ایک صحابی احد پہاڑ جس کو رسول پاک نے نام لے کر کے فرمایا، میرا ایک صحابی اگر 2 یا 4 کلو جو ایسے ہاتھ میں لے کر کے اللہ کے راستے میں دے دے، 2-4 کلو جو اللہ کے راستے میں اٹھا کے ایسے دے دے، اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا، چاندی نہیں، رانگا اور تانبا اور پیتل نہیں، لوہا نہیں، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو رب کی بارگاہ میں۔ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضور فرماتے میرا ایک صحابی اگر 2-4 کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے 2-4 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے غور نہیں کیا حضور نے کیا فرمایا؟ میرا صحابی 2-4 کلو جو خرچ کر دے۔ گویا جو صحابی نہیں ہے، جو صحابی نہیں ہے، بلکہ وہ تو خرچ کی جانے والی ایک چیز ہے، مگر صحابی کے ہاتھ سے اگر وہ لگ جائے، صحابی سے اگر اس کو نسبت ہو جائے، ہمیں ذرا نسبت صحابیت کو دیکھو۔ کیوں کہتے ہو صحابیت ہی سب کچھ نہیں ہے؟ آؤ بتاؤ میں کہ صحابیت کا کیا مقام ہے۔ اگر ایک شخص جو جاں بلب ہے، جان نکلنے والی ہے، جان نکلنے والی ہے، اور اسی حالت میں جبکہ ابھی مومن نہیں تھا، جان نکلنے والی تھی، اور ادھر سے مصطفیٰ کا گزر ہو گیا،
उधर से रसूल पाक गुजर गए, नूरानी चेहरे को देखा, फौरन उसने कलमा पढ़ लिया, मोमिन हो गया, वो सहाबी हो गया। बताइए, उसने कोई नमाज पढ़ी, उसने कोई रोजा रखा, उसने ज़कात दी, उसको किसी बड़े खानदान से निस्बत हुई? नहीं हुई, मगर वो सहाबी होकर के दुनिया से गया। बताइए, उसके लिए सहाबियत ही सब कुछ है कि नहीं है? उसके लिए सहाबियत ही सब कुछ है, सारा सरमाया सहाबियत का है। एक सहाबी रसूल नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी? मता तक़ूमुस्साअ, कयामत कब आएगी? रसूल पाक ने जब ये सवाल किया, सहाबी रसूल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मद्दखरतु लहा शय्या। मैंने रसूल पाक से जब उसने पूछा कयामत कब आएगी, मेरे आका ने फरमाया, तुमने कयामत की तैयारी क्या की है, जरा बताओ तो। कितनी नमाजें पढ़ी, कितने रोजे रखे, कितनी नेकियां की? वो सहाबी रसूल थे, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा जवाब दिया। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मद्दखरतु लहा शय्या, मैंने कयामत की कुछ तैयारी नहीं की, मेरे पास कुछ नहीं है, बस या रसूल अल्लाह, आपका जलवा देखता हूं तो दिल में आपकी मोहब्बत हो, और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कयामत के दिन मेरी मोहब्बत नहीं काम आएगी, मेरा दीदार नहीं काम आएगा, जाओ रोजा नमाज करो, जाओ कुछ और नेकियां कर लो। रसूल पाक फरमाते हैं, अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा, मैदान महशर में उसी के साथ उठाया जाएगा। है मेरे सहाबी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, घबराने की जरूरत नहीं है, मैदान महशर में मेरे ही झंडे तले उठाए जाओगे। तभी तो हम कहते हैं, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद और इत्तिका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहब्बत। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे हबीबा ने जब देखा, बिस्तर समेट करके रख दिया। अबू सुफियान ने कहा, बेटी, मैं तेरा बाप मक्के से चल करके आया, तुझसे मिलने के लिए मैं तेरे घर आ गया, अपने किसी काम से मदीने में आया हुआ था, मैंने सोचा मेरी बेटी है, चल करके मैं उससे मुलाकात कर लूं, मेरी शहजादी मेरे दिल का टुकड़ा है, चल करके मैं उसकी खैरियत मालूम कर लूं, और तूने मुझे देख करके बिस्तर समेट दिया। यहां कितनों को मैं जानता हूं, सैयद साहब माफ फरमाएंगे, कितनों को मैं जानता हूं कि जो सैयद नहीं है सैयद लिखते हैं, और राफिजियों और वहाबियों के यहां उनकी रिश्तेदारी है, यह भी मैं जानता हूं। इसलिए सहाबा की शान में तबर्रा करने का मिजाज सुन्नियों को मत दीजिए। हम सुन्नी हैं, हमको सुन्नी रहने दीजिए। हम अगर किसी पीर को मानते हैं तो इसलिए कि हमें खुदा रसूल का रास्ता दिखाता है, हम किसी आलिम को अगर मानते हैं तो इसलिए कि हमें दीन की बातें बताता है, और जो हमें दुश्मनों की बात सिखाए हमें उससे कोई गरज नहीं है, हम तो उसके रास्ते पर चलेंगे जो हमें खुदा और रसूल का रास्ता दिखाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे हबीबा ने कितना प्यारा जवाब दिया। फरमाती हैं, आप मेरे बाप हैं, इससे किसको इनकार है? आप बेशक मेरे बाप हैं और मैं आपकी बेटी हूं, इससे भी किसको इनकार है? मैं कहां कहती हूं कि मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी बेटी मैं, आप मेरे बाप, मगर मेरे अब्बा, ये भी सुन लीजिए, ये जो बिस्तर मैंने समेट करके रख दिया है, बात यह है कि इस बिस्तर पर मेरे मुस्तफा आराम करते, आकाए कायनात इस पे जलवागर होते हैं, मेरे नबी इस पर सोते हैं। आप अगरचे मेरे बाप हो, मगर आप मेरे मुस्तफा की अदावत अपने दिल में रखते हो, आप कुफ्र की गंदगी लेकर के आए हो, इसलिए आप इस बिस्तर पर बैठने के लायक नहीं हो। मैंने इसलिए इस बिस्तर को समेट करके अलग कर दिया। लाओ, आप में से कौन है वो जो ये मिजाज पेश करे? वो अमीर माविया जिनके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब। रब्बे कदीर से दुआ की रसूल पाक ने, ए मौला, तू मुआविया को हिसाब और किताब का यानी कुरान का इल्म अता कर दे। 1000 अकवाल पेश करूंगा सहाबा और ताबईन के, जिन्होंने हजरते अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के फज़ाइल और मनाकिब को जिक्र किया है अपनी किताबों के अंदर। झूठ बोलते हो स्टेज पर,
کہتے ہو کہ تاج الشریعہ نے فلاں تنظیم کو اسی لیے کافر کہا، یہ جھوٹ ہے۔ میرے تاج الشریعہ نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کہی۔ میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ آپ میں سے کوئی تاج الشریعہ سے قریب نہیں۔ خدا کا شکر ہے میں تنہائیوں میں بھی تاج الشریعہ کے پاس بیٹھتا، خلوت و جلوت میں نے ان کی دیکھی ہے، میں نے ان کے شب و روز دیکھے ہیں، میں نے ان کی ایک ایک اداؤں کو دیکھا ہے، میں نے ان کے چلنے پھرنے کو دیکھا ہے، میں نے ان کی گفتگو کو دیکھا ہے، سنا ہے۔ وہ جب مکے میں تھے تو وہاں بھی میں نے ان کو دیکھا، مدینے میں تھے وہاں بھی ان کا جلوہ، ہندوستان میں تو الحمدللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ میں نے ان کو سفر و حضر میں دیکھا، کبھی وہ اپنی زبان سے کوئی نازیبا بات نہیں فرماتے تھے۔ ایک موقع پر کسی نے حضور تاج الشریعہ سے کہہ دیا کہ حضور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے فلاں تنظیم کو کافر کہہ دیا اور کفر کا فتویٰ دے دیا۔ حضرت جلال میں آ گئے، عرس اعلیٰ حضرت کا موقع آیا، جس وقت جس جگہ حضور تاج الشریعہ کا مزار پر انوار ہے، تصور میں بریلی پہنچ جائیے، ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ حضور تاج الشریعہ جس جگہ جلوہ فرما ہے، آخری قل کی محفل عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر وہی سجدی۔ حضرت نے خطاب فرمانا شروع کیا اور فرمایا کچھ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے فلاں تنظیم کو کافر کہا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں مسئلہ تکفیر میں اپنے جد امجد سیدنا امام احمد رضا کے مسلک پر مکمل طور سے عمل کرتا، اور جب تک کسی کا کفر سورج سے زیادہ روشن نہ ہو جائے میں کسی کے لیے حکم کفر صادر نہیں کرتا۔ یہ حضور تاج الشریعہ کا فرمان ہے، اور تم اسٹیج پر اپنی بات کو باوزن بنانے کے لیے تاج الشریعہ پر افترا کرتے ہو۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہماری حیثیت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بزرگ کے شان میں تبرہ کریں، چہ جائے کی صحابہ، چہ جائے کی غوث پاک، چہ جائے کی امام احمد رضا، ان بزرگوں کا ہم پر جو احسان ہے ہم صبح قیامت تک اس سے سبکدوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج عظمت صحابہ کانفرنس قاری صاحب نے اپنے احباب کے ساتھ مل کر کی، یہ وقت کی ضرورت تھی، اس لیے کہ ہمارے کتنے نوجوان جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں دور معاویہ آ رہا ہے، معاذ اللہ، یا تو کہیے دور معاویہ خراب تھا تو اس زمانے کے جو صحابہ تھے ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ نہ ہم ایسے کسی پیر کو مانتے ہیں، نہ کسی فقیر کو مانتے ہیں، نہ کسی امیر کو مانتے ہیں، نہ کسی کبیر کو مانتے ہیں، نہ ایسے کسی صغیر کو مانتے ہیں۔ وہ کیسا ہی ہو، قرآن نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے پیچھے چل جو تجھے میرا راستہ دکھائے۔ ہم تاج الشریعہ کے پیچھے اسی لیے چلتے ہیں، انہوں نے ہم کو بتایا زندگی یہ نہیں ہے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ منکرو عیش کر لو، یہاں 4 دن۔ بہت مشہور محاورہ ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری، 4 دن کی چاندنی میں نخرے کر لو، عیش کر لو، یہاں 4 دن۔ منکرو عیش کر لو یہاں، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ سنیوں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ پیار کا پیغام۔ لوگ کہتے ہیں کدھر جائیں؟ ادھر بھی قرآن، ادھر بھی قرآن، ادھر بھی حدیث، ادھر بھی حدیث، ادھر بھی داڑھی ٹوپی، ادھر بھی داڑھی ٹوپی، کدھر جائیں؟ مگر سنو، ایک طرف کانٹے ہیں ایک طرف پھول ہے۔ ادھر محبت نبی کا پھول، محبت صحابہ کا پھول،
محبت اہل بیت کا پھول، محبت ائمہ مجتہدین کا پھول، محبت علماء کرام کا پھول، محبت اولیاء کرام کا پھول، یہ راستے وہ ہیں جس پر پھول بچھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے سنیوں کا راستہ، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں غوث و خواجہ تک پہنچاتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں امام حسین تک پہنچاتا ہے، یہ ہے وہ راستہ جو ہمیں مدینہ پہنچاتا ہے۔ اور ایک طرف کانٹوں کا راستہ، کیا صحابہ کو مت مانو، نبی کو مت مانو، نبی تو بس گاؤں کے چودھری کی طرح ہیں، نبی تو بس اب دنیا سے چلے گئے تو چلے گئے، نبی تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں، اولیاء سے کیوں مانگتے وہ کچھ نہیں دیتے ہیں۔ ایک طرف نفرتوں کے راستے، امام اعظم کے دامن میں مت جانا، ہم بھی حدیث سمجھ سکتے ہیں، لہذا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ امام اعظم کی عداوت کا کانٹا، اہل بیت کی عداوت کا کانٹا، صحابہ کی نفرت کا کانٹا، علماء کرام کی نفرت کا کانٹا، ایک طرف کانٹے کا راستہ ہے اور ایک طرف پھولوں کا راستہ۔ یہ پھولوں کے راستے پر چلنے والے ہیں، تبھی تو پھول میں یہ نہلائے جا رہے ہیں، یہ پھولوں کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ابھی وقت ہے، امام احمد رضا سے حسد مت کرو، جلن مت کرو، تاج الشریعہ سے عداوت مت کرو، ابھی وقت ہے۔ سورج ابھی پورب سے نکل رہا ہے، ہمارا ایمان ہے جب قیامت قریب ہوگی سورج ایک دن پچھم سے نکلے گا، نکل کر رہے گا، لیکن ابھی وقت دور ہے، ابھی وقت ہے۔ ان علماء کرام کے دامن میں ہو لو اور بریلی کی چوکھٹ پہ چل کر کے بولو میں مجرم ہوں آقا، کہ رستے میں ہیں جا بجا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔